الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللہ پاک کا شکر اس کی کروڑوں رحمتیں، اس کا فضل اور اس کی برکتیں کہ اللہ پاک نے ہمیں اس قرآن کلاس میں جمع فرمایا، اور اللہ پاک ہم پر یہ خصوصی فضل و کرم ہے کہ ہم اللہ کی قرآن کی کلاس کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کے ترجمے پر غور کرنے کے لیے ہم یہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کی ذات مقدسہ پر یہ قرآن مجید نازل ہوا، اور اللہ پاک نے ہمارے لیے ان کو نقشِ راہ بنایا۔ سبحان اللہ۔ کہ نقشِ قدم تک چل کر ہمیں اپنی جنتوں کا حقدار ٹھہرانے کا ذمہ لیا۔ اللہ پاک کا شکر۔ آج جب ہم دیکھیں گے سورۃ العادیات، یہ پوری سورت ہے وہ آج ہم انشاءاللہ اس کا ترجمہ سیکھیں گے۔ یہ بہت ہی زبردست قسم کی سورت ہے جس کے اندر اللہ پاک جو ہے وہ گھوڑوں کا ذکر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ پاک فرماتے ہیں گھوڑے کی قسم کھائی ہے اللہ پاک نے کہ جو سر پر دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی قسم، سر پر دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی قسم، کہ جو چنگاریاں اڑاتے ہیں اپنے پاؤں کی ٹاپوں سے، اور پھر چھاپا مارتے ہیں صبح کے وقت، اور پھر ان کی اس وجہ سے گرد و غبار جو ہے وہ اٹھتا ہے، اور وہ جا گھستے ہیں جو فوجی مدینہ ان کے بس تک جا گھستے ہیں۔ تو یہ اللہ پاک نے جب یہاں پر گھوڑے کا ذکر کیا ہے، تو آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ یہ گھوڑے کا جو ذکر کیا ہے اس کی وفاداری اپنے مالک کے ساتھ کیسی ہے، اور ہماری جو وفاداری ہے وہ اپنے مالک کے ساتھ کیسی ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں اِنَّ الْإِنسَانَ لَرَبِّهِ لَكَنُودٌ، کہ بے شک انسان جو ہے وہ اپنے رب کا بڑا ہی ناشکر ہے، سبحان اللہ، بڑا ہی ناشکر ہے۔ تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ انسان اپنے اوپر خود ہی گواہ ہے، اور اس کو مال و دولت سے بھی بڑھے۔ تو کیا اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس جتنے بھی لوگ قبروں میں موجود ہیں وہ سارے کے سارے ایک دن اٹھائے جائیں گے، اور جو بھی سینوں میں موجود ہے وہ سارے کا سارا ایک دن ظاہر ہونے والا ہے۔ اور پھر اللہ پاک اینڈ پہ فرماتے ہیں کہ ان کا رب ان سے بہت زیادہ باخبر ہے۔ تو اس میں انشاءاللہ ہمیں ترجمہ سیکھنے کی کوشش کریں۔ والعادیات اس ایسے بھی ہم لکھ سکتے ہیں اور ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، اس کے اوپر بڑی ضرورت ہے، وہ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں۔ والعادیات قسم ہے سر پر دوڑنے والے، ضبحاً گھوڑوں۔ اللہ پاک نے یہاں پر قسم کھائی ہے سر پر دوڑنے والے گھوڑوں، کہ جیسے جو ہے گھوڑے جو ہے وہ اپنے ایک جانور ہے، وہ گھوڑا جو جانور ہے انسان کیا کرتا ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے پالتا ہے، اور اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہے، اس کو وہ کرکنا کرتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ گھوڑا جو ہے وہ انسان کا کیا ہو جاتا ہے؟ وفادار۔ اس کے مقابلے میں اگر اللہ پاک کو دیکھیں اور انسان کو دیکھیں، تو اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا،
اللہ پاک نے انسان کو عقل دی، اللہ پاک نے انسان کی آنکھیں کان ہر چیز بنائی، کھانے پینے کے لیے اس کو بھی کھانا دیا، اور آرام کرنے کے لیے اس کو رات دی، دن دیا کام کرنے کے لیے، اور اللہ پاک نے اتنی نعمتیں انسان کو عطا کی کہ جتنی ان کا شمار ہی نہیں کرنا۔ تو پھر جو ہے اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، اللہ پاک کہتے ہیں کہ وہ جو گھوڑا ہے وہ کیا کرتا ہے، سر پر دوڑنے والے گھوڑے کی قسم۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب گھوڑے کو حکم دیا جاتا ہے، اس کا مالک اس کی لگامیں کھینچتا ہے، تو وہ فوجوں کے اوپر جو ہے وہ چڑھ دوڑتا ہے۔ اگر آپ جو ہے وہ آج کے دور میں بھی کوئی مووی دیکھیں جو پرانی، جس میں گھوڑے اور نیزے اور اس کا ہو، تو آگے سے تیروں کی بارش ہو رہی ہوتی ہے اور گھوڑے جو ہے وہ آگے کی طرف چل رہے ہوتے ہیں، نیزوں کی بارش ہو رہی ہوتی ہے، آگے سے نیزے مار رہے ہوتے ہیں، لیکن گھوڑا اپنے مالوں کو لے کر آگے کی طرف چل رہا ہوتا ہے۔ آگے سے انہوں نے جتنے مرضی رکاوٹیں کھڑی کی ہوں، کئی دفعہ تو ایسے ہوتا ہے کہ گھوڑے کو وہ آگے جو رکاوٹیں کھڑی کی ہوتی ہیں وہ گھوڑے کے سینے میں جا کر پیوست ہو جاتی ہیں، لیکن گھوڑا اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بھی کیا کرتا ہے، آگے تک بس تک جو ہے وہ گھستا چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک جو ہے وہ جنگ تھی، تو اس میں جو ہے وہ اس کا میں ذکر یہاں پر کرنا چاہوں گا۔ حضرت خالد بن ولید، جنگ موتا جو ہے اس کا نام ہے، خالد بن ولید اس کے کماندار تھے، جس میں جو ہے وہ 3 کمانڈر جو ہے وہ شہید ہوئے تھے، جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اسامہ بن زید، عبداللہ بن رواحہ، اور اس کے بعد جعفر طیار۔ یہ 3 جو ہے وہ سپہ سالار ہے وہ کیا ہوئے، وہ شہید ہوئے۔ اور اس کے بعد جو ہے زید بن حارث ہے، اسامہ بن زید نہیں، زید بن حارث، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو منہ بوٹے بیٹے تھے نا، منہ بولے وہ والے، زید بن حارث، عبداللہ بن رواحہ اور جعفر طیار، یہ تینوں جو ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت خالد بن ولید کو وہ کیا کرتے ہیں، اپنا سپہ سالار منتخب کرتے ہیں۔ اب ذرا اس فوج کا اندازہ لگائیے گا کہ اس سائڈ پہ 3000، کتنے؟ 3000، اور اس سائڈ پہ 2 لاکھ روپیوں کی فوج، کتنے؟ 2 لاکھ، اور اس سائڈ پہ کتنے؟ 3000۔ اگر آپ جو ہے وہ اس کی یہ تھوڑی سی صاف بندی کریں تو میرے خیال سے اتنی کو صاف بندی ہوگی، ایسی ہوگی نا، یعنی کہ شاید اس سے بھی زیادہ کم ہو۔ تو یہ 3000 اور یہ 2 لاکھ، اور یہ کیا کرتے ہیں، ان سے لڑتے ہیں، اور لڑنے کے بعد جو ہے وہ اس طرح کا کچھ کرتے ہیں کہ ایک صحابی ہوتا ہے حضرت زرار، وہ شہید ہوتا ہے۔ جب ان کی ہمشیرہ کو پتہ چلتا ہے کہ میرے بھائی کو شہید کر دیا گیا ہے، تو وہ نقاب اوڑھتی ہیں، یعنی کہ فل بڑا فل حجاب نقاب اتنا بھی ہے، یعنی کہ نظر نہیں آتا کہ یہ مرد ہے یا عورت۔ وہ پیچھے سے آتی ہیں، لشکر سے آتی ہیں، اور آگے تو اس لشکر میں گھس جاتی ہیں، اور گھسنے کے بعد وہ کیا کرتی ہیں، اس کے بس تک جاتی ہیں، مارتی ہوئی جاتی ہیں، اور اس کے بعد وہ کیا کرتی ہیں، پھر واپس آتی ہیں، پھر جاتی ہیں، پھر جب ان کے بس تک جا کر گھس جاتی ہیں، مارتی ہیں گھوڑے پر، پھر واپس آتی ہیں، پھر آتی ہیں، پھر تو جو ہے وہ 3 دفعہ وہ ایسے کرتی ہیں کہ ان کے لشکر کے اندر اکیلی گھوڑے کے اوپر جاتی ہیں اور ان کو مارتی ہیں، اور بس تک گھس کے آتی ہیں، اور پھر واپس جو ہے وہ آتی ہیں۔ تو حضرت خالد بن ولید جو ہے وہ روکتے ہیں اس سوال کو اور پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں، تو بتایا جاتا ہے کہ یہ زرار کی خوشی ہے۔ سبحان تو بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ پاک نے گھوڑے کی قسم یہاں پر پائی ہے، کہا ہے کہ اس کا مالک جب اس کی لگام کو کھینچتا ہے یا اس کو حکم دیتا ہے تو وہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا، نیزے لگنے کی پرواہ نہیں کرتا، تیر لگنے کی پرواہ نہیں کرتا، تلواریں لگنے کی پرواہ نہیں کرتا، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، اور لشکر کے درمیان تک کیا کرتا ہے، گھس جاتا ہے۔ تو وہ انسان جس کو اللہ پاک نے اتنا بڑا جو ہے وہ رتبہ دیا، اشرف المخلوقات بنایا، کیا وہ اللہ کا حکم ماننے کے لیے تیار ہے؟ تو آج جو ہے وہ ہم میں سے کوئی بھی جو ہے وہ اللہ کا حکم ماننے کے لیے من و عن جو ہے وہ تیار نہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ صورتیں، یہ جو اللہ کا پیغام ہے، جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو یہ ہمارے دل پر اثر کرنا چاہیے کہ جیسے اللہ پاک نے گھوڑے کے متعلق فرمایا والعادیات ضبحا، کہ اللہ پاک نے جو ہے وہ سر پر دوڑتے ہوئے گھوڑے کی قسم کھائی، والموریات قدحا،
फलमूलियाती कल, चिंगारियां उड़ाते हैं, काधन अपनी टापों की फोकस, काधन टापों से, यानी कि अपने टापों से जब वो मारते हैं ना पत्थरों के ऊपर अपने पांव, तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि उनमें से चिंगारियां निकलती हैं, यानी कि उनका इतना जोश, इतना बलबला और इतना जो है वो अपने मालिक की वफादारी के ऊपर उनका जोर होता है कि वो अपना पूरा जोर लगाते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं ज़रा कि उनके जब वो ताप जो है वो उनकी जब वो मारते हैं पत्थरों के ऊपर मारते हैं तो क्या निकलता है उनमें से चिंगारी निकलती है, यानी कि इतना वो अपने मालिक के साथ लॉयल होते हैं, इतने वफादार होते हैं कि वो पूरा जितना जोर लगा सकते हैं वो जोर लगा कर क्या करते हैं कि वो अल्लाह अपने मालिक के रास्ते में या उसके हुक्म के मुताबिक चलते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम तो जो है वो अगर नमाज पढ़ना शुरू कर दें तो हम अपने आप को कह देते हैं कि हम बड़े नमाजी, ठीक है। हम जो है वो दूसरों के ऊपर जो है वो यार मैं तो 5 वक्त नमाजी हाँ, तेनों मेरी गल ते यकीन नहीं, क्या कहते हैं, मैं 5 वक्त नमाजी हाँ तो तेनों मेरी गल ते यकीन नहीं आगा, ठीक है। अब जो है वो यार मैं नमाज पढ़ गया हूँ तो मैं झूठ बोलूँगा, ठीक है। मतलब कुरान मजीद एक साइड पे कुरान मजीद पढ़ रहे होते हैं और एक साइड पे जो है वो हम लोगों को दगाबाजी कर रहे होते हैं। एक साइड पे नमाज पढ़ के आते हैं और नमाज में पढ़ते हुए स्कीमें हम चला रहे होते हैं कि हमने जाकर ये काम करना है, हमने ये काम करना है। नमाज में खड़े होते हैं तो हमें जो है वो अपने माल की फ़िक्र पड़ी होती है कि ये हमारी दिहाड़ी आज है ना वो कम करना, ठीक है। उधर जब वो प्रॉपर्टी डीलर जो है वो क्या करता है, उधर से नमाज पढ़ रहा होता है और उस साइड से सोच रहा होता है यार मैं जाके क्या कहना है, समझ आ गई। इधर से नमाज पढ़ रहे होते हैं और उधर से सनियारा अपने दिमाग में हिसाब लगा रहा था ये जो कार्ड कितनी कटनी होता है ना, बेचक तो क्या है वजह फरमा रहे हैं। बल आदियात यानी कि सर पर दौड़ने वाले घोड़ों की कसम, और ज़बहन घोड़ों की, फिर उसके बाद कल बुरियात जो चिंगारियाँ उड़ाते हैं, कलहन अपनी टापों से, यानी कि जो अपने टापों से चिंगारियाँ उड़ाते हैं। अल्लाह। फिर उसके बाद फलमूरियात वो छापा मारते हैं सुबह, फलमूरियात बस वो मुगीरात वो छापा मारते हैं सुबहन सुबह के, यानी कि सुबह के वक्त वो क्या करते हैं, छापा मारते हैं। तो इसी तरह से अल्लाह पाक ने है वो सुबह का वक्त है वो छापा मारने के लिए भी है वो अल्लाह पाक ने उनके वक्त को भी जिक्र कर दिया कि वो ये नहीं मतलब कि जो है वो हम तो सुबह के टाइम क्या होते हैं, हम तो सोए होते हैं, ऐसे ही ना हमारी आंख नहीं खुली होती, लेकिन जो उसका मालिक है उसके घोड़े का जो मालिक है वो उसको सुबह के वक्त अल-मुगीरात का मतलब होता है छापा मारते हैं, छापा मारते हैं और सुबहन सुबह के ऊपर, यानी कि उसका जो मालिक है वो क्या करता है, उसको हुक्म देता है कि सुबह के वक्त है वो तुमने उठना है, सुबह के वक्त है वो छापा मारना है, तुमने मेरा साथ देना है। तो वो क्या करता है, वो अपने मालिक के लिए सुबह सुबह है वो क्या करता है, उठ पड़ता है, ठीक है। तो हम जो है वो क्या करते हैं, हम जो है वो हम तो हमारी तो नींद ही जो है वो इतनी हमें प्यारी है, हमें तो बिस्तर इतना प्यारा है, ये पिछले 2 दिन से जो सर्दी पड़ रही है, ठीक है, तो हमारा तो दिल करता है हम तो बिस्तर में पड़े, ऐसे है पानी जो है वो हमें बर्फ़ लग रहा है, ठीक है। लेकिन जो है वो जो अल्लाह का हुक्म है उसके लिए जो है वो हम कभी भी ना तो अपनी जान और ना ही अपना माल उसके लगाने के लिए तैयार ही नहीं, अपना वक़्त देने के लिए तैयार नहीं। कल ही मैं एक जो है वो भाई है उसकी बात सुन रहा था, तो वो कह रहा था कि आपने अपने काम से कहना है कि मैंने नमाज पढ़नी है, अपने काम से क्या कहना है कि भाई मैंने नमाज पढ़नी है, नमाज से नहीं कहना कि मैंने काम करना। बात समझ आ रही है ना, कि नमाज से क्या कहना है, काम से कहना है कि मैंने नमाज पढ़नी है, और उसके बाद नमाज से नहीं कहना कि नमाज तू रुक जा मैंने अपना काम करना है। तो उसके लिए सबसे मेन चीज़ क्या है, वफादारी, यानी कि आपने अल्लाह की वफादारी, उसकी लॉयल्टी, उसकी फर्माबरदारी जो है वो जब हमें पैदा होगी तो तब ही जब हमारी ज़िंदगी का बेड़ा पार होगा, और अगर नहीं होगी तो यकीन कर लें कि चाहे हम 100 की बजाय 1000 क्लास कर लें कुरान मजीद की, हमें कुछ फ़ायदा हासिल नहीं। बात समझ आ रही है ना, जब तक ये कुरान जो है वो हमारे दिल में नहीं बसेगा, जब तक हमारे ऊपर इसका कोई असर नहीं होगा, जब तक हमारा जो है वो कोई नाता इसके साथ दिली तौर पर अल्लाह के साथ नहीं जुड़ेगा, तो फिर उस वक्त तक है अल्लाह पाक फरमाते हैं ना, मैं इसे किसी को हिदायत भी देता हूँ, किसी को गुमराह भी कर देता हूँ। और सवाल जो है वो क्या होगा
जितना किसी के पास इल्म होगा उतना ही उससे सवाल होगा। तो हमने 77 क्लासें अभी यहाँ पर कर ली हैं। अब 77 क्लासों में हमने काफ़ी कुरान मजीद को सीख लिया है, उसका तर्जुमा करना सीख लिया है, बड़े लेक्चर हमने कर लिए हैं। तो फिर क्या है कि अल्लाह पाक क्या फरमाते हैं कि आपने ये घोड़े की मिसाल देकर अल्लाह पाक ने फरमाया कि कसम है सर पर दौड़ने वाले घोड़ों की, फल मूरियात पर जो चिंगारियाँ उड़ाते हैं काधन अपने टापों की चोट से, अपने टापों की ठोकर से, फल मुगीरात फिर वो छापा मारते हैं सुबहन सुबह के वक्त, यानी कि वो सुबह के वक्त जो छापा मारते हैं अल्लाह पाक ने ये सारी बातें जो है वो कर दी। यहाँ पर जो है वो क्या है, यहाँ पर उनकी वफादारी ज़ाहिर हो रही है और यहाँ पर उनका जोर और उनका बदला और जोश ज़ाहिर हो रहा है और उसके बाद उनके वक्त की बात हो रही है। समझ आ रही है? तो अब देखिए कि हम जो है सुबह के वक्त हम जो है वो जागना पसंद नहीं करते, हम जो है वो अपने जोर तो बिल्कुल हम लगाते ही नहीं है अल्लाह के रास्ते में। ऐसे ही ना अल्लाह पाक ने कहा कि इतना जोर लगाना है कि आपकी टापों से चिंगारियां निकलें। हमें ये कहा जा रहा है बेसिकली कि जैसे घोड़ा जो है वो अपने मालिक के लिए फर्मा बरदार होता है, ऐसे ही आप लोगों ने अपने पालने वाले के लिए, अपने रब के लिए भी फर्मा बरदार हो। ये सारी चीज़ें बताने का मैं मकसद ही है। फिर उसके बाद अल्लाह पाक क्या फरमाते हैं, फ़अथरना बिही नक़ा, जी नक़ा गदो गुबार, फ़अथरना बस उड़ाते हैं, बिही इससे, गर्दो गुबार। अब गर्दो गुबार जो है वो इंसान के साथ या किसी भी जानवर के साथ जो है वो बहुत मेहनत से काम करने की निशानी है। यानी कि आपको पता है ना कि जब इंसान बड़ी मेहनत से काम करता है, बड़ी मेहनत से काम करता है, चाहे किसी भी जगह पर वो काम कर रहा है, तो क्या होता है उसके ऊपर गर्दो गुबार है वो पड़ा। अगर कोई मार्केटिंग का बंदा है तो आप जो है वो देखिए मार्केटिंग इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, उधर जा रहा है, उधर जा रहा है, तो वो गर्दो गुबार का वो निशाना बनेगा। अगर जो है वो किसी का चलने फिरने का काम है तो उसके जो पाँव है, जो उसके कपड़े हैं, उसके ऊपर जो है वो गर्दो गुबार होगा। ऐसे ही है। तो ये गर्दो गुबार क्या है, बस उड़ाते हैं इससे गर्दो गुबार, यानी कि वो इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं अपने मालिक के लिए कि उससे गर्दो गुबार उड़ाते हैं, यानी कि एक चिंगारियाँ उड़ाते हैं, जोर से मारते हैं अपने पाँव को पत्थर पे और इतनी जोर से जो है वो जाने की कोशिश करते हैं और फिर उसके बाद वो छापा मारते हैं सुबह के वक्त, जिससे क्या होता है कि उड़ाते हैं वो गर्दो गुबार, यानी वो जो छापा मारते हैं या वो जो मेहनत करते हैं उससे वो क्या करते हैं, गर्दो गुबार उड़ाते हैं। दोबारा से देखिए, वल आदियात कसम है सरपट दौड़ने वाले। अब सरपट क्या है कि वो पीछे देख मुड़ के नहीं देखते, पीछे मुड़ के नहीं देखते कि मैंने उस जगह पे वापस जाना है या नहीं, उसको सरपट दौड़ने वाले, यानी कि जैसे वो कहते हैं ना कि आप जो है वो जुत्ती हंस से फाड़ के दौड़ने वाली गल, ठीक है ना, कि आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना, ठीक है। इसी तरह से है कि सरपट दौड़ने वालों की कसम अल्लाह पाक ने कही है। वल मूरियाती काधन चिंगारियां उड़ाते हैं, काधन अपने टापों से, यानी कि अपने पाँव की जो चोटें हैं उनसे क्या करते हैं, वो चिंगारियां उड़ाते हैं। फिर उसके बाद वल मुगीराती सुबह, फिर वो छापा मारते हैं सुबह के वक्त, फ़अथरना बिही नाकान, और फिर उड़ाते हैं, बस उड़ाते हैं उससे नाकान गर्दो गुबार, और फिर उससे वो गर्दो गुबार उड़ाते हैं। ये अल्लाह पाक ने सारी की सारी है वो चीज़ें फरमाई। फिर उसके बाद फ़अवसतना बिही जमा, फ़अवसतना बस वो अंदर तक जा घुसते, यानी कि बस तक, दरमियान तक, बस वो वस्त में जा घुसते हैं, वस्त में जा घुसते हैं। बिही इससे जमन जमीयत या फौज, यानी कि इससे वो फौज के दरमियान में जा घुसते हैं, यानी कि उनको किसी चीज़ का खौफ या किसी चीज़ का डर उनको नहीं होता, वो अपनी जान की परवाह भी नहीं करते, वो तीरों को रौंदते हुए, नेज़ों के आगे सामने जाते हुए, तलवारों के आगे जाते हुए, या जितनी भी रकातें उन्होंने बिछाई होती हैं उन सारी को जो है वो जाते वो क्या करते हैं, फ़अवसतना बिही जमा, और वो फौज के दरमियान में जा घुसते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर वल आदियात कसम है सरपट दौड़ने वाले घोड़ों की, ज़बहन घोड़ों की, फल मूरियात अदहन, और वो उड़ाते हैं चिंगारियाँ अपने पाँव की ठोकरों से, फल मुगीरात
پھر وہ چھاپا مارتے ہیں صبح کے وقت فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا اور پس اڑاتے ہیں اس سے وہ گرد و غبار وَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا اور اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں وسط میں فوج کے وسط میں جا کر گھس جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ پاک آگے کیا فرماتے ہیں ان الانسان لربہ لکنود۔ اب یہ جو لا ہے نا یہ لازم کی لا ہے، لا لازم، اور قنوت کا مطلب ہوتا ہے ناشکرا۔ لازم اس کا مطلب ہم یہاں پر بہت بڑا ناشکرا ہے۔ ان الانسان، ان کا مطلب ہوتا ہے بے شک، اور انسان بے شک انسان، لربہ اپنے رب سے، لربہ اپنے رب سے بڑا ناشکرا۔ ان الانسان لربہ لکنود کہ بے شک انسان اپنے رب کا بہت ہی ناشکرا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ جب بھی اللہ پاک کے یہ قرآن مجید کا یہ سلوک ہے کہ جب بھی اللہ پاک جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس کے بعد جا کر کوئی ایک ایسی چیز بتاتے ہیں کہ جو اس قسم کا جو ہے وہ معنی ہوتا ہے، یہ جو قسم کی وجہ ہوتی ہے۔ اب یہ کیا ہے کہ اللہ پاک نے یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد ہے وہ کیا تھا کہ بے شک انسان جو ہے وہ اپنے مالک کا بڑا ہی ناشکر۔ سبحان اللہ۔ آپ جو ہے وہ دیکھیں کہ یہاں پر گھوڑے کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا تو اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ گھوڑا جو ہے وہ اپنے مالک کا ناشکرا نہیں، گھوڑا اپنے مالک کا ناشکرا نہیں ہے۔ وہ کیا کرتا ہے جب اس نے اس کو پالا ہے، سال ہے 2 سال ہے یہ اس نے پالا ہے، اس کی پیٹ پر ہاتھ پھیرا ہے، اس کو کھانا پینا دیا ہے، اس کی کیئر کی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے وہ جو ہے وہ چنگاریاں اڑاتا ہے، وہ اپنے ٹاپوں سے جو ہے وہ کیا کرتا ہے وہ اپنے ٹاپوں سے چنگاریاں اڑاتا ہے، وہ چھاپا مارتا ہے صبح کے وقت، اسے گرد و غبار محنت کرتا ہے، وہ اڑاتا ہے اور وہ اس کے حکم پر کیا کرتا ہے فوج کے وسط میں جا گھستا ہے۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ وہ اپنے مالک کا بڑا شکر گزار ہے، لیکن انسان جو ہے وہ اپنے مالک کا شکر گزار نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان الانسان لربہ لکنود کہ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ یعنی کہ جتنی مرضی اللہ پاک نے کہا ہے کہ میں نے اس کو یہ جتنی بھی نعمتیں میں نے عطا کر دی، اشرف المخلوقات بنایا، اس کو عقل دی، بار بار اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا کہ افلا یعقلون کہ کیا یہ عقل نہیں کرتے، افلا تدبرون کیا یہ تدبر نہیں کرتے، یہ غور و فکر نہیں کرتے کہ اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا ہے تو اللہ پاک کی ہم نے کیا کرنی ہے شکر گزاری کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ شکر کرنا جو ہے وہ اور شکر کیسے کرنا ہے، اپنے عمل سے کرنا ہے، صرف زبان سے نہیں کرنا۔ ایسے ہی ہے نا، مطلب کہ جیسے ہم نعرے لگاتے ہیں غلام ہے رسول کے غلام ہیں، ایسے ہی ہے، غلام تو ہم ہیں لیکن یہ صرف زبان سے نہیں ہے، یہ عمل سے ہم نے کر کے دکھانا ہے کہ ہم واقعی ہی میں غلام ہیں۔ جب ہم اصل میں ہو جائیں گے، جب اپنے عمل سے ہو جائیں گے تو پھر ہمیں زبان سے ادا کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، دوسروں کو خود ہی پتہ چلے گا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، سمجھ آ گئی۔ اور اصل میں حقیقت بھی وہی ہے کہ دوسرا آپ سے کہے کہ یار یہ تو اپنے نبی کا پورا پکا امتی ہے، یہ اپنے نبی کا پورا غلام ہے اور اپنے نبی کی ہر بات مانتا ہے، آپ کو اپنی زبان سے کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ تو پھر اللہ پاک نے یہاں پر کیا فرمایا، ان الانسان بے شک انسان لربہ اپنے رب کا لکنود بڑا ہی ناشکرا ہے۔ یہاں پر لال ہے اور اس کا مطلب ہے بڑا ہی، لال لازم ہے نا، لا لازم یعنی کہ بڑا ہی ناشکرا ہے۔ پھر اللہ پاک نے کیا فرمایا وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، یعنی کہ کون انسان، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، عَلَىٰ ذَلِكَ اس پر، ذَلِكَ کا مطلب اس یا یہ اور عَلَىٰ کا مطلب پر، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، عَلَىٰ ذَلِكَ اس پر، لَشَهِيدٌ لال لازم والا اور شہید کا مطلب ہوتا ہے گواہ، ایسی ہے جی، اور اس پر کیا ہے بڑا پکا گواہ ہے، بڑا پکا گواہ ہے، یعنی کہ انسان جو ہے جو یہ ناشکری کر رہا ہے، یہ جو ناشکری اللہ پاک نے یہاں پر فرمائی ہے کہ ان الانسان
کہ بے شک انسان بے رب ہی اپنے رب کے لیے لا قانون بڑا نہ شکر ہے، تو پھر اللہ پاک کیا فرماتے ہیں وَإِنَّهُ اور بے شک وہ عَلَىٰ ذَلِكَ اس پر لا شہید، اس پر وہ اپنا پکا گواہ ہے۔ کیسے گواہ ہے؟ کہ مثال کے طور پر اگر انسان کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی ناشکری والا کام کرتا ہے، تو اللہ پاک کیا فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اس کی زبان بند کر دی جائے گی، اس کے ہاتھ بولیں گے، اس کے کان بولیں گے، اس کی آنکھیں بولیں گی، اور اس کی جسم کی ہر چیز جو ہے وہ کیا کرے گی، وہ بولے گی اور بتائے گی کہ اس نے مجھ سے یہ گناہ کیا۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ اس وجہ سے اللہ پاک نے فرمایا وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ کہ وہ اس پر خود ہی بڑا پکا گواہ ہے، یعنی کہ جو وہ ناشکری کر رہا ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ قیامت والے دن یہی جو ہے وہ سارے کا سارا اس کا جسم جو ہے وہ اس کی گواہی دے گی۔ سمجھ آ گئی؟ یعنی کہ وہ اس وقت انسان کی زبان تو بند کر دی جائے گی، لیکن انسان خود ہی اللہ پاک کے کئی جگہ پر قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جب اس کو اس کا اعمال نامہ دکھایا جائے گا تو یہ کہے گا کہ اللہ نے تو اس میں ذرا چیز بھی نہیں چھوڑی، ہر چیز یہ اللہ پاک نے اس کے اندر بیان کر دی ہے، ٹھیک ہے، اس میں اللہ نے رتی برابر چیز جو ہے نا وہ بھی نہیں چھوڑی اللہ پاک نے اس کے اندر۔ تو وہ کیا ہے پھر اس سے وہ جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی بحث نہیں کرے گا، اس کے اوپر اس دن زبانیں جو ہے وہ نہیں چلیں گی، ٹھیک ہے، خوف کے مارے اور اس طریقے سے۔ تو پھر اللہ پاک کیا فرماتے ہیں وَإِنَّهُ اور بے شک عَلَىٰ ذَلِكَ اور بے شک وہ وَإِنَّهُ یہاں پر آپ کو بتایا نا اس کا بولتے نہیں کہ ہو ہا ہما ہم اور ہنہ، یہ جو ہے وہ آپ کے پاس ضمیر غائب ہے، یہاں پر انہ ہے بے شک، انہو بے شک وہ، بے شک وہ ایک مرد، بے شک وہ، اگر انہا ہو تو پھر کیا ہوگا بے شک وہ ایک عورت یا وہ ایک مؤنث، انہما بے شک وہ دونوں، اور انہم بے شک وہ سب مرد، اور انہن بے شک وہ سب عورتیں۔ تو یہاں پر کیا ہے انہو اور بے شک وہ عَلَىٰ ذَلِكَ اس پر لا شہید بڑا پکا گواہ ہے، یعنی کہ وہ خود ہی اس پر بہت بڑا پکا گواہ ہے۔ پھر اللہ پاک کیا فرماتے ہیں وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ نیکسٹ ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ جی اب یہاں پر دیکھیں وَإِنَّهُ یعنی بھی آپ کو بتایا اور بے شک وہ، اور بے شک وہ لِحُبِّ الْخَيْرِ، جی حب کا مطلب ہوتا ہے محبت، ایسی ہے جی، اور خیر جو ہے مطلب کہ مال دولت ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ وہ وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لِحُبِّ الْخَيْرِ یعنی کہ مال کی محبت کے لیے لَشَدِيدٌ بہت سخت ہے، یعنی کہ بڑی پکی ہے، یعنی کہ لا کا مطلب جو ہے وہ یہاں پر کیا ہے بہت زیادہ، یعنی کہ لازم ہے، اور شدید کا مطلب ہے بہت شدید ہے، یعنی کہ مال کی جو اس کی محبت ہے وہ بہت زیادہ شدید ہے۔ اب اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اپنے رب کا وہ ناشکرہ ہے، اور اس کی جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ خود ہی اس پر گواہ ہے، اور پھر اللہ پاک نے کیا فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ اور بے شک وہ مال کی محبت کے لیے بہت شدید ہے، بہت سخت ہے، بہت پکا ہے۔ یعنی کہ اب یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے تو قرآن مجید کی جو اس کی غور و فکر اس کے اوپر کرنا ہے۔ یہاں پر اللہ پاک نے کیا فرمایا وَإِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ کہ وہ بے شک انسان بڑا ناشکرہ ہے، اور نیچے کیا فرما دیا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ کہ وہ مال کے لیے جو اس کی محبت ہے وہ بہت زیادہ سخت ہے۔ اب کیا مطلب ہے اس کا کہ جو ناشکرہ ہوگا اس کی مال کے لیے محبت ہے وہ بہت زیادہ شدید ہوگی، اور اس کا مطلب ہے کہ جس کی مال کی محبت جس کے دل میں نہیں ہے وہ ناشکرہ بھی نہیں۔ تو اس کا مطلب سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ ناشکرہ اور مال کی محبت، یعنی کہ جو مال کی محبت جس آدمی کو بہت زیادہ ہے وہ لازمی طور پر اللہ کا ناشکرہ ہو، یعنی کہ اس کو اللہ کے اوپر یقین ہی نہیں ہے، اس کو اللہ کے اوپر جو ہے وہ اس کو اللہ کے اوپر اس بات کا یقین ہی نہیں ہے کہ میرا اللہ جو ہے وہ مجھے دے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ انسان کیا کرتا ہے۔ کل ہم بات کر رہے تھے ایک جگہ پر کہ جنگل میں ایک شیر ہوتا ہے، شیر وہ کیا کرتا ہے، وہ جو ہرن ہوتے ہیں 10 20 50 ہرن کا اگر جو ریوڑ ہے اس کے اوپر حملہ کرتا ہے اور ایک ہرن کو کھاتا ہے، ایک ہرن کو پکڑتا ہے، ساری ہرنوں کو نہیں پکڑتا، ایک کو پکڑتا ہے اور اس کا کچھ گوشت کھاتا ہے اور کچھ لگڑ بگوں کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ جب وہ پیٹ بھر لیتا ہے تو شیر جو ہے وہ اپنا راستہ لیتا ہے۔ اس نے کبھی اپنے کچھار کو نہیں بھرا، اپنے کچھار کو نہیں بھرا کہ مثال کے طور پر ایک کو بھی مارا، دوسری کو بھی مارا،
تیسری کو بھی مارا, چوتھی کو بھی مارا, اور جا کے کیا کر دیا, اپنے کچھار میں رکھ دیا. شام کو بھی تو کھانا ہی ہے نا, شام کو بھی تو کھانا ہی ہے نا, دوبارہ بھی تو کھانا کھانا ہے. لیکن وہ نہیں بھرے گا. کیوں نہیں بھرے گا؟ کہ اس کو پتہ ہے کہ میرا مالک مجھے شام کو عطا کرے گا. لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ انسان تو بھری جا رہا ہے, بھری جا رہا ہے, اپنی جب وہ جیب بھری جا رہا ہے, مثال کے طور پر پیٹی کے اندر پیسوں کی تہیں لگا لگا کے رکھی جا رہا ہے. ایسے ہی ہے, مطلب گنتا ہے پھر بار بار. اللہ پاک کہتے ہیں کہ یہ اس کو گنتا بھی ہے بار بار. وہ الحاکم التکاثر ہے نا, کہ کثرت کی مال نے تمہیں ہلاک کر دیا, تمہیں غافل کر دیا. حتیٰ زرتم المقابر, کہ حتیٰ کہ تم قبروں کو جا مل. ٹھیک ہے, تو مطلب کیا ہے کہ وہ گن گن کے بھی رکھتا ہے, مطلب پھر اس کو چھیڑتا بھی نہیں ہے, کنجوسی کر لیتا ہے, کنجوسی کر لیتا ہے. کہتا ہے میں نے وہاں سے نہیں چھیڑنا, کیونکہ وہ میں نے پکے تالے کے اندر رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ ہمارے ایک دوست ہیں, تو ان کے متعلق پتہ چلا کہ وہ ٹیچر بھی ہیں سرکاری, اور ان کا کوئی اور کام بھی ہے. اپنے اکاؤنٹ کو نہیں چھیڑنا انہوں نے, اپنے اکاؤنٹ کو نہیں چھیڑنا. جو سائڈ بزنس ہے وہاں سے انہوں نے کام کرنا ہے. چائے پی لینی ہے تو پی لینی ہے, نہیں پینی تو نہیں پینی. اب وہ پٹرول والی موٹر سائیکل ہے 70, وہ کہتے ہیں مجھے یہ پٹرول بڑا چبھتا ہے, میں نے الیکٹرک گاڑی, میں نے الیکٹرک موٹر سائیکل ہے نا وہ لینی ہے, یہ مجھے پٹرول بڑا چبھتا ہے, لہٰذا جو میں نے الیکٹرک موٹر سائیکل لینی ہے. مطلب کیا ہے کہ میں نے اپنی اکاؤنٹ والی رقم کو نہیں چھیڑنا, میں نے جمع کر کر کے رکھنا ہے. تو اللہ پاک کیا فرماتے ہیں, وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, کہ بے شک وہ اپنے مال کی محبت میں بڑا سخت, اپنے مال سے بڑی سخت محبت کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ پاک یہ فرماتے ہیں اس سے پہلے کہ بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے, اور وہی بے شک اپنے مال سے بڑی شدید محبت کرتا ہے. تو اللہ پاک ہمیں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, زبان سے بھی اور عمل سے بھی, اور اللہ پاک کی جو مال کی محبت ہے اللہ پاک ہمیں اس سے بھی بچائے. پھر آگے اللہ پاک کیا فرماتے ہیں, افلا یعلم اذا بُعثر ما فی القبور. افلا, اس کا مطلب کیا ہے؟ افلا, یہ آ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کیا, اور فا کا مطلب ہوتا ہے بس, اور لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں. افلا یعلم, اب یہ یعلم کا مطلب کیا ہے؟ وہ نہیں جانتا, یعنی کہ اس کا مطلب ہے یعلم وہ جانتا ہے, وہ جانتا ہے. تو جب یہ اس کے ساتھ ہم نے افلا لگا دیا تو پھر کیا بس وہ نہیں جانتا. اب یہ بیسیکلی عالمہ تھا کہ اس نے جانا, جب ہم نے یا تا الف اور نون اس کے ساتھ لگا دیا تو کیا بنا یعلم, پھر اس کے بعد کیا بنا تعلم, عالم اور نعلم. اب یعلم کا مطلب کیا ہوگا, وہ جانتا ہے یا وہ جانے گا. تعلم کا مطلب کیا ہوا, تم جانتے ہو یا تم جانو گے. اور عالم کا مطلب کیا ہوا, میں جانتا ہوں یا میں جانوں گا. اور نعلم کا مطلب کیا ہوا, ہم جانتے ہیں یا ہم جانیں گے. تو یہاں پر کیا ہے, یعلم وہ جانتا ہے. تو یہاں پر کیا ہو گیا, اللہ نے اس کی نفی کر دی. افلا یعلم, کیا بس وہ نہیں جانتا, کیا بس وہ نہیں جانتا. اللہ پاک کہتے ہیں کہ کیا انسان کے اس بات کا علم نہیں ہے, کس بات کا, اذا بعثر, اذا جب, بعثر جی اٹھایا جائے گا, بعثر اٹھایا جائے گا. یہ جو بیسیکلی یہ مجہول ہے, مجہول یعنی کہ ایک ہوتا ہے معروف اور ایک ہوتا ہے مجہول. ٹھیک ہے نا, یعنی کہ پہلے لفظ پر پیش اور اگلے لفظ پر جزم کے بعد زیر آ رہی ہے, تو یہ کیا بنا, بعثر اٹھایا جائے گا, اٹھایا جائے گا. تو کیا ہے جی, افلا کیا بس نہیں, یعلم وہ جانتا, اذا جب بعثر اٹھایا جائے گا, ما جو فی القبور جو کچھ بھی قبروں میں ہے وہ سارے کا سارا اٹھایا جائے گا. مطلب اس کا کیا ہے کہ قبروں میں جتنے بھی مردے ہیں وہ سارے کے سارے اٹھائے جائیں گے. سمجھ آ گئی ہے, یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے. اچھا, پھر جب ایک جگہ پر جو ہے وہ اللہ پاک نے اور فرمایا ہے کہ زمین اپنے سارے جتنے بھی بوجھ ہیں اس کو کیا کر دے گی, وہ اگل دے گی. وہ کون سی صورت ہے اب صاحب, زمین اپنے سارے بوجھ اگل دے گی. والارض وما, ہاں ایسے ہی ہے, اسی کے اندر میرے خیال سے آتا ہے. یعنی کہ فرمایا یہ کیا ہے
کہ زمین اپنے سارے جتنے بھی اس کے بوجھ ہوں گے، یعنی کہ جو کچھ زمین کے اندر ہوگا وہ سارے کے ساری چیزوں کو وہ اگل دے گی۔ تو یہاں پر کیا اللہ پاک فرما رہے ہیں، افلا کیا پس نہیں، یعلم وہ جانتا، اذا جب بعثر اٹھایا جائے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ما فی القبور جو کچھ بھی زمین میں ہے، جو کچھ بھی قبروں میں ہے اس کو دوبارہ سے اٹھایا جائے گا۔ یعنی کہ اللہ پاک کہتے ہیں، کل جب ایک واقعہ پڑھ رہا تھا حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام کا، تو انہوں نے اللہ پاک سے پوچھا، اللہ پاک آپ زندہ کیسے کریں گے، آپ زندہ کیسے کریں گے؟ حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے لیے موت کی نیند سلا دیا تھا۔ ان کا گدھے پر وہ سواری کر رہے تھے، ایک جگہ پر وہ گئے تو وہاں پر غار میں یا جو بھی جگہ تھی ان کو کیا کر دیا کہ وہاں پر جو ہے وہ ایک شہر میں جا رہے تھے نا، تو وہ اجڑی ہوئی تھی، بستی اجڑی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے اپنے دل میں سوچا یا اپنے اللہ سے پوچھا کہ اللہ یہ جو بستی ہے یہ ساری اجڑی ہوئی ہے، گھر سارے اس کے تباہ و برباد ہو گئے ہیں، لوگ مر چکے ہیں، ہڈیاں جو ان کی پڑی ہوئی ہیں، تو یا اللہ تو ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے کیا کیا، حضرت عزیر علیہ السلام کو موت کی نیند سلا دی۔ 100 سال تک جو ہے وہ کیا ہوا کہ وہ موت کی نیند سوئے رہے۔ اچھا جب وہ جاگے تو سب سے پہلے ان کی آنکھوں کے اندر جو ہے نا وہ جان ڈالی گئی۔ اچھا جب آنکھوں کے اندر جان ڈالی گئی تو انہوں نے دیکھا کہ میرا سارے کا سارا جسم جو ہے وہ بے جان ہے، پھر ان کے سر میں، پھر ان کے کندھوں میں، ہاتھوں میں جان ہے لیکن نیچے جب ان کی جان نہیں ہے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ اٹھے، پھر کہا کہ اللہ، بتایا گیا کہ عزیر علیہ السلام آپ کو جو ہے وہ 100 سال جو ہے وہ آپ کی روح قبض کرنے کے بعد آپ کو اٹھایا جا رہا ہے۔ پھر کہا کہ یا اللہ یہ جو گدھا ہے یہ کیسے ہوگا، اس کی جو ہڈیاں تھیں وہ بکھری ہوئی پڑی تھی، اور پھر جو ہے وہ ساتھ میں جب اللہ کا حکم ہوتا جا رہا ہے اور گدھے کے اوپر جو ہے وہ گوشت اور ہڈیاں جڑی جا رہی ہیں اور گوشت آئی جا رہا ہے اور گدھا زندہ ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ جاتے ہیں اپنے گھر، اس شہر میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ شہر جو ہے وہ تو ہرا بھرا اور ہر رونق ہی رونق ہے ہر سائڈ پہ۔ جب گھر جاتے ہیں ایک پوچھتے ہیں وہاں پر، تو ایک وہ اندھی وہاں پر جو ہے وہ خاتون ہوتی ہے، نابینا خاتون ہوتی ہے۔ وہ خاتون جو ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام کے گھر کی نوکرانی تھی، جو اس وقت بڑی ینگ ایج میں تھی، بڑی خوبصورت تھی۔ تو اس کو دیکھتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ یہ تو وہی ہے لیکن یہ اب تو بوڑھی ہو چکی ہے اور اندھی ہے۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ میں عزیر علیہ السلام۔ وہ کہتی ہے کہ عزیر تو بڑی دیر ہو گئی ہے، وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، پتہ نہیں کتنے ہوئے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں ہی عزیر علیہ السلام۔ پھر وہ اس کو کہتی ہے کہ اگر تم ہو تو میری آنکھوں کو صحیح کرو۔ حضرت عزیر علیہ السلام جب بیماروں کا علاج بھی کر دیا کرتے تھے، اس کی جب وہ پھر آنکھوں جو ہے وہ ان کو کیا انہوں نے صحیح کیا، پھر انہوں نے اس کو پہچانا، ٹھیک ہے۔ پھر یہ بڑا لمبا قصہ ہے، تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ جب ہمارے ذہن میں ذرا برابر بھی اگر کوئی شک ہے نا، یا ہمارے ذہن میں ذرا برابر بھی اگر کوئی شک ہے کہ ہماری جو ہڈیاں ہیں یہ کیسے جو ہے وہ دوبارہ سے اللہ پاک ان کو زندہ کرے گا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام والا واقعہ دیکھ لیں، حضرت عزیر علیہ السلام والا واقعہ دیکھ لیں۔ تو اللہ پاک جو ہے وہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ دوبارہ پیدا کرنا میرے لیے زیادہ آسان ہے، دوبارہ پیدا کرنا میرے لیے زیادہ آسان ہے۔ تو اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں، افلا یعلم، کیا بس نہیں وہ جانتا، اذا بعثر جب اٹھایا جائے گا، ما فی القبور جو کچھ بھی قبروں میں ہے اس کو دوبارہ سے اٹھایا جائے گا۔ دوبارہ سے اس کا دیکھ لیں، والعادیات ضبحا، قسم اللہ پاک نے کھائی ہے سر پر دوڑنے والے گھوڑوں کی، کہ جو اللہ کے اپنے مالک کی تابعداری میں سر پر دوڑتے ہیں، فالموریات قدحا، اور چنگاریاں اڑاتے ہیں اپنی ٹاپوں سے، یعنی کہ اتنی زور سے وہ مارتے ہیں اپنی ٹاپوں کو زمین پر یا پتھر پر کہ وہ وہاں سے چنگاریاں نکلتی ہیں۔ پھر اس کے بعد فالمغیرات صبحا، اور پھر چھاپا مارتے ہیں صبح کے وقت، فاثرن بہ نقعا، اور بس اڑاتے ہیں اس سے گرد و غبار، فوسطن بہ جمعا، اور وہ فوجوں کے وسط میں جا گھستے ہیں۔ اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں ان الانسان لربہ لکنود، کہ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکر ہے۔ اب مجھے یہ بات بتائیں کہ اگر گھوڑا اپنے مالک کا شکر گزار ہے اور انسان اپنے مالک کا شکر گزار نہیں ہے تو پھر اچھا کون ہوا؟ کیا ہم جو ہے ہماری جو اوقات ہے یا ہم جو ہے وہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں کہ جو ذرا بھی عقل نہیں رکھتے، کہ اگر گھوڑا جو ہے وہ اپنے مالک کا اتنا فرما بردار ہے تو کیا ہمیں اپنے مالک کا فرما بردار نہیں ہونا چاہیے؟ ہمیں بھی اپنے مالک کا فرما بردار ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ پھر اس کے بعد
وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ، اور جو وہ ناشکری کر رہا ہے وہ خود ہی اس کے اوپر بڑا پکا گواہ ہے. وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ لِحُبِّ الْخَيْرِ، مال کی محبت میں بڑا شدید ہے، وہ بڑا سخت اپنے مال سے محبت کرتا ہے. یعنی کہ وہ مال کے، جب مال کی بات آتی ہے تو مال کو نہیں چھوڑتا بلکہ اللہ کے حکم کو چھوڑ دیتا ہے. پھر اس کے بعد أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ، کیا وہ نہیں جانتا کہ جب قبروں سے سارے کے سارے جو قبروں والے ہیں ان کو اٹھا لیا جائے گا. پھر اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، وَحُصِّلَ، اور ظاہر کر دیے جائیں گے، ما، جو، فی الصدور، جو سینوں میں موجود ہے. یعنی کہ جو کچھ بھی سینوں میں موجود ہے، جو کچھ بھی چیزیں، جو کچھ بھی خیالات، جو کچھ بھی کسی کے لیے برائی سچائی، جو کچھ بھی کسی کے لیے موجود ہے، یعنی کہ اگر کسی کے دل میں نیکی ہے تو وہ بھی ظاہر کر دی جائے گی، اور اگر کسی کے دل میں برائی ہے تو وہ بھی ظاہر کر دی جائے گی. وَحُصِّلَ، اور ظاہر کر دی جائے گی. یہ بھی ہے وَحُصِّلَ، یہ بھی کیا ہے، یہ فعل مجہول ہے. حُصِّلَ ما، وَحُصِّلَ، اور ظاہر کر دی جائے گی، ما، جو، فی الصدور، جو کچھ سینوں میں موجود ہے وہ بھی سارے کا سارا ظاہر کر دیا جائے گا. پھر اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، ان ربہم، یہ اللہ پاک نے جب پھر آپ نے کلام فرمایا، ان بے شک، ربہم، بے شک ان کا رب، بہم، ان سے، ان بے شک، ربہم، ان کا رب. اب یہاں پر آپ کو بتائیں نا، ہو، ہا، ہما، ہم اور ہنہ، اس سے جب ربہم ہے یعنی کہ ان کا رب، بہم، ان سے، بہم، ان سے، یومئذ، اس دن، یومئذ، اس دن ہے، لا خبیر، پوری طرح خبر رکھنے والا ہوگا، سبحان اللہ، پوری طرح واقف ہوگا. یعنی کہ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو اس کی فرما برداری تھی اللہ پاک اس کو بھی جانتے ہیں، اور جو اس کی ناشکری تھی اللہ پاک اس کو بھی جانتے ہیں. پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ جو اس کی جو مال کے لیے محبت تھی اللہ پاک اس کو بھی جانتے ہیں، اور جو مال کے لیے محبت اس نے نہیں کی اللہ پاک اس کو بھی جانتے ہیں. پھر اللہ پاک فرمایا کہ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، کہ کیا وہ نہیں جانتا کہ جو کچھ بھی قبروں میں ہے اس کو اٹھا لیا جائے گا. وَحُصِّلَ، اور ظاہر کر دیا جائے گا، یومئذ، اس دن، لا خبیر، پوری طرح باخبر ہوگا، پوری طرح خبر رکھنے والا ہوگا. دوبارہ سے اس کو دیکھ لیں، پھر اس کے بعد اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. جی، والعادیات، اور قسم ہے سر حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمین. اے اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کا نور بنا، اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کا سرور بنا، اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا، اللہ اس قرآن کو ہمارے سینوں کا قرار بنا، اللہ اس قرآن کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اللہ اس قرآن کو ہماری دنیا میں ہمارے لیے خوشحالیوں برکتوں کا سبب بنا، اور اللہ آخرت میں اس قرآن کو ہمارے لیے ذریعہ نجات اور ذریعہ شفاعت بنا. آمین. ہم یہاں پر تیری رضا کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، یا میرے اللہ ہمارا ہر عمل یہاں پر آنا، بولنا، چالنا، بیٹھنا، اٹھنا، یا اللہ کلمہ سیکھنا، یا اللہ صرف تیری رضا کے لیے ہے. یا میرے اللہ ہمیں ہم سے قبول فرما، اور اللہ ہمیں اس سے ہدایت نصیب فرما.